السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في موضع آخر محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائی، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی عطا کیے ہیں کہ جن کی بعثت سے پہلے وہ نام متعین کیا گیا، ذات نہیں صرف نام ہی ایسا رکھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں کسی کا ایسا نام نہیں رکھا گیا۔ ایسا نام، ایسا مبارک نام کہ اس کے اوپر جتنا کچھ کہا جائے، بولا جائے، لکھا جائے، اور آج تک لوگ لکھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا اور اس امت میں ہمیں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، پہلی قوم کے جو نبی کی جو امتیں تھیں، اس امت کو قرآن کریم نے اور اللہ رب العزت نے براہ راست مخاطب نہیں کیا، نبی کے توسط سے ان کا ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل، اسی طریقے سے یا آل داؤد، اس طرح جو ہے تمام انبیاء کو ان کے نبی کے توسط سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مخاطب بنایا۔ اور ہمیں ایسی نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ اللہ پاک نے براہ راست ہم سے قرآن میں بات چیت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بہرحال، اور ایسے نبی کی امت نے ہمیں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت کو اللہ رب العزت قیامت تک ایک ساتھ یکپارگی ہلاک نہیں کرے گی۔ دیکھیں لوط علیہ السلام، ان کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ لوط علیہ
کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان تک اٹھایا اور وہاں سے ان کو الٹ دیا اور پتھر سے پوری قوم کو ہلاک کر دی۔ اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعجاز ہے کہ رات دن اس کے گناہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے، لیکن اللہ رب العزت اس امت کو وعدہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے۔ اس امت کا اعجاز، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کا یہ پوزیشن ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ امت اپنے اس نبی کو قدر نہیں کر سکی اور اس اعجاز کا انہوں نے بات و لحاظ نہیں رکھا۔ بہرحال تو یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اکثر و بیشتر بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ربیع الاول کا مہینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو بیان کریں اور ان کا تذکرہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر وقت ہمیں ہماری زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہماری چال میں، ہماری ڈھال میں، ہماری وضاحت میں، ہمارے رہن سہن، ہمارے پورے معاشرے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور حیات طیبہ کا تذکرہ کیا پھر وہ عنوان ختم ہو گیا۔ یہ نبی کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ جو نبی پوری رات اس امت کے لیے روتا تھا، ان کا ایسا حق نہیں ہے کہ ایک مہینہ ان کو یاد کیا جائے، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایسا نام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خواجہ عبد المطلب نے تمام قریش کو جمع کیا، 7 روز عقیقہ کیا اور ان کا نام مبارک رکھا محمد۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کیا بات ہے، آپ نے ایسا انوکھا نام محمد جو آج تک ہم نے نہیں سنا ہے، آپ نے یہ نام کیسے رکھا ان کا؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مشرق اور مغرب اور آسمان سے لے کر زمین تک اس لڑکے کی تعریف بیان کی جائے، اس لڑکے کی جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ وقار کیا جائے محمد کا مطلب، میں یہ چاہتا ہوں۔ اصل میں اس میں ایک خواب کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے تھے۔ خواجہ عبد المطلب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک مرتبہ رات کو خواب آیا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی اور یہ زنجیر آسمان کی طرف اٹھتی گئی اور اچانک یہ زنجیر ایک بڑے درخت کی شکل میں پھیل گئی اور قریش کے بہت سارے لوگ اس درخت کی شاخ کو پکڑ کر اس سے چمٹنے لگے اور قریش کے بعض لوگ اس کے جڑ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان ظاہر ہوا اور اس نے ان تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹایا۔ خواجہ عبد المطلب نے اس خواب کی تعبیر اس وقت کے جو معبر ہوتے تھے ان کو پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے عجیب و غریب کہ ایک زنجیر میری پشت سے نکلی، آسمان کی طرف گئی، وہ درخت بن گیا، قریش کے لوگ اس درخت کو چمٹنے لگے، ایک نوجوان اور کچھ لوگ قریشی کے اس کو کاٹنے لگے، ایک نوجوان ظاہر ہوا، اس نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ان کی کیا تعبیر ہے؟ معبر نے تعبیر دی کہ قریش میں، اس خاندان میں، بنی ہاشم میں ایک اللہ کا نبی پیدا ہوگا اور اس نبی کی اتباع مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی چاروں جانب، شمال اور جنوب بھی آ گیا اس میں، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام لوگ ان کی اتباع کریں گے اور آسمان والے اور زمین والے جو آپ نے خواب میں دیکھا ایک زنجیر کا سیدھا آسمان میں ایک زمین میں، وہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام مخلوق اس نوجوان اور اس نبی کی تعریف بیان کرے، تمام کے تمام۔ فرمایا کہ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ محمد کا مطلب
اس کو کہتے ہیں محمد. اور اسی وقت ماں ان کی والدہ بی بی آمنہ کو یہ خواب آیا کہ اے آمنہ، آپ کے یہاں سید الامم، تمام سید البشر، تمام انسانوں کے، تمام نبیوں کے رسول جو ہے تشریف لانے والے ہیں، آپ ان کا نام محمد رکھنا. ایک روایت میں ہے آپ ان کا نام احمد رکھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ایسے خواب خواجہ عبد المطلب کو، بی بی آمنہ کو آنے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد جو برکات ظاہر ہوئی، اس کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی ایسی تھی، باطن کا تو کوئی آدمی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت لیلۃ فی حبتہ الحمراء، کہ میں حلۃ الحمراء، میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ داڑھی والے کپڑے میں دیکھا. والقمر طالع، اور جس رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ رات چاندنی رات تھی، فَكُنْتُ أَرَى مَرَّةً إِلَى الْقَمَرِ، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، وَإِلَى وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّةً، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا. کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا. خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی روشنی سے، چاند کی نورانیت سے زیادہ خوبصورت تھا. ایسا ظاہری حسن اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کے ساتھ جو عورتوں کی، انہوں نے اپنے انگلیاں کو کاٹ دیا. خدا کی قسم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی تو یہ انگلیاں نہیں، اپنے قلوب کو کاٹ دیتی، اپنے آپ کو کاٹ دیتی. ایسا ان کو حسن اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. اور اخلاق، اعمال، یہ تو ایسے تھے کہ میرے بھائیوں آج تک لوگ ان کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں. ایسا اللہ رب العزت نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے، اور صحابہ نے اس کو اپنی زندگیوں میں اتارا. صحابہ نے اس کو اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اتارنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جن پر صحابہ کرام نے برابر عمل کیا، ان سنتوں کو کبھی ترک نہیں کیا. بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں چلے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وہ اس میں چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، بالکل پسند نہیں. ایسی محبت، ایسا عشق صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اس میں وہ لوگ کامیاب ہوئے، اسی میں وہ لوگ جیت گئے. دنیا کی تمام بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی سلطنت ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اور سیرت کو انہوں نے اپنایا، اس کی کوشش کی تھی. حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب تھے، اور سنت میں کامیابی اور سنت میں برکت اس کا ایک راز ہے. حبیب تو کیسے تھے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. کیا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے. موسیٰ علیہ
وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ حَبِيبُ اللَّهِ، لیکن تمہارا نبی وہ اللہ کا حبیب ہے. تمہارا نبی یہ اللہ کا حبیب ہے. یعنی حبیب کا مطلب ایک ہے عاشق اور ایک ہے حبیب. محبوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو سامنے سے چاہا جاتا ہو. محبوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو سامنے سے چاہا جاتا ہو. اللہ پاک خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں. اللہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی. خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد الرحمن تھا. بڑے اونچے پائے کے محدث تھے. انہوں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکتے ہو؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے فضل سے اے باری تعالیٰ یہ کام میں کر رہا ہوں. پھر فرمایا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا اللہ امیتنی علی الاسلام، میری زندگی تو نیک کام میں جا رہی ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے اسلام پر موت دیں. میری تمنا یہ ہے آپ مجھے اسلام پر موت دیں. فرمایا کہ وعلی السنت، اے اوزاعی آپ مجھ سے یہ دعا کرتے رہو کہ مجھے اللہ اسلام پر موت دے اور سنت پر مجھے موت دے. میری موت آئے اس حال میں کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے یہاں سنت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ آپ ایسی دعا مانگو کہ اللہ مجھے اسلام پر موت دے، مجھے سنت پر موت دے. میں جب دنیا چھوڑ رہا ہوں اس حال میں کہ میرے چہرے پر داڑھی ہو، میری وضع پتہ سنت کے مطابق ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی اتباع کا راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ سنت اختیار کرتا ہے اپنی وضاحت میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے زندگی کے تمام شعبے میں، اپنی زندگی کے تمام شعبے میں سنت کو اختیار کرتا ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، تو اس سنت میں اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس سنت میں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس کا راز یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے فرماتے ہیں اور اللہ پاک کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مرتبہ تھا. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک واقعے سے ذکر فرمایا تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرے حبیب کی شکل کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ بندہ میرے حبیب کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے. اس لیے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمت میں رحمت میں رہتا ہے. یہ سنت پر چلنے کا بہت بڑا راز ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کے ساتھ ایک خادم چند سال رہا. فرمایا حضرت میں آپ کے ساتھ کتنے سال رہا لیکن میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی کہ آپ ہوا میں اڑتے ہو یا پانی پہ چلتے ہو یا کھانا حاضر کر رہے، تو ایسی کوئی کرامت میں نے آپ سے نہیں دیکھی. فرمایا 10 سال کے اندر کیا تم نے جنید سے ایک بھی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ ایک بھی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں. تو کہا یہ سب سے بڑی میری زندگی کی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے. آدمی سنت کو اختیار کرے، آپ یقین جانیے وہ آدمی کامیاب ہو جائے. سنت پر چلنے سے آدمی دین اور دنیا کی بھلائیاں حاصل کرتے رہتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی ہے، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ جب تک مدینہ منورہ میں رہے، جب تک مدینہ منورہ میں رہے انہوں نے پاؤں میں چپل نہیں پہنے. کہا کہ مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، یہاں میرے نبی کے قدم مبارک پڑے ہوئے تھے. میں نہیں چاہتا کہ میرے چپل کے ذریعے سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو ہلوں.
دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنی سنتوں کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا ہے اور کتنی سنتوں کو ہم نے ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، آج داڑھی نہیں رکھتی، آج بال فیشن والے کٹوا لیے، آج خلاف وضع ہم نے کپڑے پہن لیے سنت کے خلاف، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن یاد رکھیں دنیا کا ہر ایمان والا، دنیا کا ہر ایمان والا اس کو قبر میں 3 سوال ہوں گے، اس کو قبر میں 3 سوال ہوں گے اور ان سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا کہ نہ میں اس سے چھوٹ جاؤں گا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ زندگیوں میں سنت نہیں ہوگی تو آپ یاد رکھیں جب قبر میں تیسرا یا دوسرا سوال کیا جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو حاضر کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر زندگیوں میں سنت ہوگی تو کہیں گے کہ یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ دنیا میں ان کی سنتوں سے محبت تھی۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بال سنتوں کے خلاف جس میں صراحتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا قضا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سر کے بال بعض حصے کے بال کو رکھنا اور بعض کو اڑا دینا۔ آج آپ دیکھو ہمارا کوئی کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ایسے بالوں کو لے کے گھومتے ہیں، کتنے نوجوان ہے کسی کو یہ فکر کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت ہے، کھلی مخالفت ہے۔ علامہ اقبال نے عجیب و غریب اس پر یہ شعر کہا تھا وضاحت تم ہو نصارہ کا حروف اور وضاحت تم ہو نصارہ تو تمدن میں حروف، یہ ہے مسلمان کے جسے دیکھ کر شرمائے حروف۔ ہماری وضاح پتہ پوری دوسروں کی ہو گئی اور ہم یہ گمان کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہماری ایزار دیکھو وہ ٹخنوں سے نیچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایزار کا حصہ ٹخنوں سے نیچے رہا وہ جہنم میں جلے گا۔ کہاں گئی وہ سنت؟ لباس ہمارا سنت کے خلاف، بال ہمارے سنت کے خلاف، کھانا پینا ان میں اکثروں بیٹھ کر سنت کے خلاف۔ دوسرے دنوں کو دیکھیے شادیوں میں یہ صراحتاً سنت کے خلاف ہے۔ ایسے کتنی باتیں گنائی جائے میرے بھائیوں، ایسی سنتیں اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگی تو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے اگر پھیر لیں گے، وہ آدمی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا کہ محبت ہی نہیں تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل نوح، مثل سفینۃ نوح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ فمن رکبہ، جو آدمی اس میں سوار ہوا فقط نجا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو آدمی اس سنت کی کشتی میں نہیں بیٹھا، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھے وہ کامیاب ہو گئے اور جو نہیں بیٹھے وہ ختم ہو گئے، اسی طرح سنت کی کشتی میں جو بیٹھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور سنت کی کشتی میں جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ خلاف پیغمبر کثیرہ گزیر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کثیرہ گزیر، کہ ہرگز وہ منزل نہ پاہد رسید۔ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے گا وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ آپ لکھ کر رکھیں، ایسا آپ نے زندگی میں کوئی دیکھا ہے جو خلاف رسول گیا اور کامیاب ہوا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں ہم اتاریں۔ یہ سیرت کے جلسے اور بیانات اسی لیے کروائے جاتے ہیں کہ ہم سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک آخری بات، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی اور کیسا حق ادا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے پائے کے صحابی ہیں، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مرض الوفات میں مبتلا
حج کے لیے گیا ہوا تھا. بہت سارے لوگ مدینہ میں اس وقت موجود نہیں تھے. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حج میں گئے ہوئے تھے. اور اس طرح ایک دیہات میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا. بڑی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ذر سے. ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی, ایک بچی ان کے ساتھ تھی, اور وہ گھبرا گئے کہ اب اس جنگل میں اور اس دیہات میں ان کو کون دفن کفن کرے گا, کون ہماری مدد کرے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بی بی آپ پریشان نہ ہو, مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر تو تنہا جیے گا اور تنہا مرے گا, اور تجھے مسلمانوں کی ایک جماعت دفن کرے گی, تجھے مسلمانوں کی ایک جماعت دفن کفن کیا کرے گی. اس واقعے کو غور سے سننا, کیسی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری زندگی کا اس سے معائنہ اور کمپیئر کرنا کہ ہم کہاں جا گرے ہیں. تو آپ فکر مت کرو, باہر نکلو اور دیکھو کوئی قافلہ آتا ہوگا, ان کو بلا لاؤ, مسلمانوں کی جماعت مجھے میرا دفن کفن کرے گی, یہ میرے حضور نے مجھے فرمایا تھا. چنانچہ بیوی گھر کے باہر نکلی, دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر غبار اٹھتی ہے, ایک قافلہ نظر آ رہا ہے, کپڑے سے جو ہے ان کو اپنی طرف بلایا. قافلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حج سے واپس تشریف لا رہے تھے, اور ان کو دیر ہو گئی. فرمایا کوئی عورت مدد کے لیے بلا رہی ہے. پورے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے. فرمایا بیوی نے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں ہے اور وہ مرض الوفات میں ہے. فرمایا کون ہے؟ تو کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل پڑے اور فرمایا میرے نبی کا کلام سچ رہا. میرے نبی نے میرے سامنے ایک مرتبہ فرمایا ابو ذر, اے ابو ذر یعیش فریدا ویموت فریدا, ابو ذر تو تنہا جیے گا اور تنہا مرے گا, اور مسلمانوں کی ایک جماعت تجھے دفن کرے گی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے کانوں سے سنا اور آج میں نے دیکھ لیا. چنانچہ جلدی گھر میں پہنچے, دیکھا ابو ذر مرض الوفات میں ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مرض الوفات میں ہوں, لیکن میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ مجھے کفن بھی دیا جائے. ایک چادر میرے پاس ہے, ایک چادر. میں آپ کو کیا صورت بیان کروں ابو ذر کی کہ کیسے صحابی تھے. وقت تو ہو گیا. فرمایا میرے پاس ایک چادر ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تم میں سے کوئی آدمی ایک چادر ہدیہ کر دے تاکہ میرا کفن پورا ہو جائے. لیکن یاد رہے یہ چادر دینے والا گورنمنٹ اور حکومت کا کوئی تعریندہ نہ ہو. چادر دینے والا خلافت میں کام کرنے والا کوئی نوکر نہ ہو, کوئی سرورت نہ ہو. عبداللہ بن مسعود کی یہ کمال احتیاط کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے کسی کا شک والا مال بھی نہیں چاہیے, کسی کا شک والا مال بھی نہیں چاہیے. چنانچہ ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ اے ابو ذر میں حکومت میں کام نہیں کرتا ہوں, میں حکومت میں کام نہیں کرتا ہوں, میرے پاس یہ چادر ہے, اگر آپ اس کو قبول کر لیں. چنانچہ وہ چادر دی گئی. تھوڑی دیر میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو دفنایا جاتا ہے, نماز پڑھائی جاتی ہے اور وہ قافلہ چلنے لگتا ہے. ان کی بیٹی پردے میں سے آواز دیتی ہے کہ چچا زاد, یہ چچا یعنی عبداللہ بن مسعود کو فرماتی ہے یہ ماموں آپ میری بات سنیے, آپ دعوت کھا کے جائیں, آپ دعوت کھا کے جائیں, میں نے کھانا تیار کر رکھا ہے. فرمایا بیٹی آج ایسا موقع نہیں ہے کہ کھانا کھا سکے, گھر میں وفات ہوئی ہے. فرمایا نہیں, میرے باپ ابو ذر نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, کہ جو آدمی قیامت پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے, اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے. اور مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو ذر تو تنہا جیے گا, تنہا مرے گا, تجھے مسلمانوں کی ایک جماعت دفن کرے گی. تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے, میں نے یہ سوچا ان کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. آج وہ جماعت آپ لوگوں کی آئی, آپ کھانا کھا کے جائیں. یہ میرے بھائیوں ایسی محبت, ایسا تقویٰ ان کی زندگیوں میں تھا, وہ کامیاب ہوئے. تو یہ
زندگیوں میں سنت رسول کو اپنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری تقدیر بننے کا بھی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے۔ اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھنا ہے، شرط یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہو۔ اللہ پاک ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔